السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کربلا میں کیا ہوا تھا اور کیا نہیں یہ سب جانتے ہیں، لیکن کربلا کے بعد کیا ہوا یہ آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے۔ یزید کے دربار میں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا خطبہ اس ویڈیو میں سنیں گے۔ لٹے ہوئے قافلہ حسینی کا شام میں داخلہ۔ کوفہ سے ہوتے ہوئے اس قافلے کو شام لایا گیا اور شام کی گلی کوچوں کو سجایا گیا اور اس طرح سجایا گیا جیسے کوئی جشن ہو۔ روایت یہ بتاتی ہے کہ اس قافلے کو یزید کے دربار کے سامنے کھڑا کر دیا گیا اور تب تک کھڑا رکھا گیا کہ پیروں میں ورم آ گیا، بس اسی لیے کہ یزید کے دربار کو سجایا جا رہا تھا۔ وہ اپنی فتح کا جشن بڑی شان و شوکت سے منانا چاہتا تھا، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کو شکست ہوئی اور یزید کامیاب ہو گیا۔ لیکن شاید وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ جیت ہمیشہ حق کی ہوتی ہے۔ جب یزید کے دربار میں امام زین العابدین نے خطبہ دیا تو یزید پریشان ہو گیا۔ یزید نے حکم دیا کہ اذان شروع کروا دو تاکہ امام زین العابدین خاموش ہو جائیں۔ پھر جب اذان کی آواز آئی اللہ اکبر تو امام زین العابدین خاموش ہو گئے، اور جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہا گیا تو امام زین العابدین نے کہا کہ اے یزید، تو سمجھتا ہے کہ آج تو جیت گیا ہے؟ تو بتا آج تیرے دربار میں کس کا نام لیا جا رہا ہے؟ بیٹھے ہوئے کرسیوں پر سب بڑے چھوٹے تھے اور رسیوں میں بندھے سامنے سادات کھڑے تھے۔ الغرض یزید اپنی فتن کے جشن میں مست تھا کہ سامنے تشت میں سر حسین آیا۔ یزید نے اپنی چھڑی سے امام حسین کے دندان مبارک سے گستاخی کی اور بار بار اپنی چھڑی کو امام حسین کے دندان مبارک پر پھیرتا، تو بس یہ منظر دیکھنا تھا۔ جب بھائی کی یہ حالت دیکھی تو شہزادی علی کو جلال آیا اور لہجہ علی میں اس طرح سے خطبہ دیا۔ تعریف اللہ کے لیے ہے جو ساری کائنات کا پروردگار ہے، اور درود و سلام رسول و اہل بیت رسول پر۔ کتنی سچائی ہے خداوند عالم کے اس ارشاد میں کہ آخر کار جن لوگوں نے برائیاں کی تھیں ان کا انجام بھی بہت برا ہوا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی نشانیوں کو جھٹلایا تھا اور وہ ان کی ہنسی اڑاتے تھے۔ کیوں یزید زمین و آسمان کے تمام راستے ہم پر بند کر کے اور خاندان نبوت کو عام قیدیوں کی طرح در بدر پھرا کر تو نے یہ سمجھ لیا کہ خدا کی بارگاہ میں ہمارا جو مقام تھا اس میں کوئی کمی آ گئی اور تو خود بڑا عزت دار بن گیا؟ پھر تو اس خام خیالی کا شکار ہے کہ وہ المیہ جس سے ہمیں تیرے ہاتھوں دو چار ہونا پڑا، اس سے تیری وجاہت میں کچھ اضافہ ہو گیا، اور شاید اسی غلط فہمی کے باعث تیری ناک اور چڑھ گئی اور غرور کے مارے تو اپنے کندھے اچکانے لگا۔ ہاں، یہ سوچ کر تو خوشی سے پھولا نہیں سما رہا ہے کہ تیری مستبدانہ حکومت کی حدیں بہت پھیل چکی ہیں اور تیری سلطنت کی نوکر شاہی بڑی مضبوط ہے، اور ہو سکتا ہے کہ تو یہ بھی سمجھ بیٹھا ہو کہ خلاق عالم نے ہماری مملکت میں تجھے بغیر کسی خطرے کے پھیل پھیل کر اطمینان سے اپنا حکم چلانے اور منمانی کرنے کا یہ موقع دیا ہے۔ ٹھہر یزید، ٹھہر، ایک دو سانسیں اور لے لے، پھر دیکھنا کیا ہوتا ہے۔ دراصل تو رب ذوالجلال کے اس فیصلے کو بھلا بیٹھا ہے کہ کفر کی راہ اختیار کرنے والے یہ گمان نہ کریں کہ ہم جو انہیں مہلت دیے جاتے ہیں وہ ان کے حق میں کوئی بہتری ہے۔ ہم تو انہیں اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں کہ یہ خوب جی بھر کر گناہ سمیٹ لیں
اس کے بعد ان کے واسطے سخت ذلت آمیز سزا اور رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ اے ہمارے آزاد کیے ہوں کے جائے، کیا یہی عدل ہے؟ اسی کو انصاف کہتے ہیں کہ تیری تو عورتیں اور کنیزیں تک پردے میں ہوں، اور نبی زادیوں کی چادریں چھین کر انہیں بے پردہ سر برہنہ ایک شہر سے دوسرے شہر کشاں کشاں لے جایا جائے۔ ہاں یزید، تو نے ہی ہمیں ان حالوں کو پہنچایا ہے۔ ہم بے وارثوں کا قافلہ جس جگہ پہنچتا ہے وہاں تماشائیوں کا ٹھگ لگ جاتا ہے۔ ہر قسم کے لوگ، ہر طرح کے آدمی، راہ راہ منزل منزل، جوک در جوک، دور اور نزدیک سے ہمیں دیکھنے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں۔ اس کارواں کا نہ کوئی ساتھی ہے، نہ حمایتی، نہ دوست، نہ نگہبان۔ ہاں، مگر جس کا تعلق ہمارے بزرگوں کا کلیجہ چبانے والوں سے ہو، اس سے کسی روح رعایت کی کیا توقع ہو سکتی ہے؟ اور جس کا گوشت پوست ہمارے شہیدوں کے لہو سے اگا ہو، بھلا اس کے دل میں ہمارے لیے کوئی نرم گوشہ کہاں سے پیدا ہو سکتا ہے؟ ہاں، جو اہل بیت عصمت و طہارت کی دشمنی میں انگاروں پر لوٹ رہا ہو، اس سے کب یہ امید کی جا سکتی ہے کہ وہ حقیقتوں کے بارے میں کبھی ٹھنڈے دل سے غور بھی کرے گا؟ اے یزید، تو احساس جرم کے بغیر اور جس جھٹائی سے یہ کہتا جا رہا ہے کہ اگر اس وقت میرے اسلاف مجھے دیکھتے تو کتنے شاد ہوتے، وہ مجھے شاباشی دیتے اور کہتے، یزید تیرے دست و بازو کو نظر نہ لگے، تو نے محمد کے گھرانے سے کیا خوب انتقام لیا ہے۔ یزید، تو جو کچھ کر رہا ہے اور جو کچھ کہتا چلا جا رہا ہے وہ تیری اندرونی کیفیت کا اظہار ہے۔ ذرا دیکھ تو صحیح بے ادب، اپنی چھڑی سے جس ہستی کے مقدس ہونٹوں کے ساتھ تو گستاخی کر رہا ہے وہ جوانان جنت کا سردار ہے۔ تو نے محمد کے پیاروں کا خون بہا کر اور عبد المطلب کے چاند تاروں کو خاک میں ملا کر اپنے سوکھے ہوئے زخموں کو پھر سے ہرا اور بھرے ہوئے گھاؤ کو کچھ اور گہرا کر دیا ہے، اور اس پر سے تو اپنے پرکھوں کو بھی پکار رہا ہے، اپنے گڑے ہوئے مردوں کو آواز دے رہا ہے، اور اس سے بے خبر کہ عنقریب تو خود بھی اسی گھاٹ اترنے والا ہے جہاں وہ ہیں، اور جب تو اپنے سگوں کے پاس پہنچ جائے گا تو پھر رہ رہ کر تیرا دل یہ چاہے گا کہ کاش نہ زبان میں سکت ہوتی اور نہ ہاتھوں کو جنبش، تاکہ جو کہا ہے وہ نہ کہتا اور جو کیا ہے وہ نہ کرتا۔ پروردگار، تو ان ظالموں سے ہمارا حق دلا دے اور ان ستمگروں سے ہمارے بدلے چکا دے۔ بار الہ، جن جفا شعاروں نے ہمارا لہو بہایا ہے اور ہمارے طرفداروں کو قتل کیا ہے، ان پر اپنا غضب نازل فرما۔ قسم بخدا اے یزید، تو نے خود ہی اپنی کھال نوچی ہے اور اپنے ہاتھوں اپنے گوشت کی تکہ بوٹی کی ہے۔ بہت جلدی وہ وقت آنے والا ہے کہ تجھے انتہائی ذلت و خواری کے عالم میں اللہ کے رسول کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو نے نبی کی ذریت کو خاک و خون میں غلطاں کیا اور ان کی عطرت، ان کے پیاروں کو نشانے ستم بنا کر ان کی حرمت زائل کی ہے۔ یزید، جب تو اپنے ان سنگین جرائم کا بوجھ اٹھائے قیامت کے دن خدا کی عدالت میں پیش ہوگا تو پھر دیکھنا کہ داور محشر کس عنوان سے ریاض رسالت کے بکھرے ہوئے پھولوں کو اکٹھا کر کے ہر برگ گل کو آماج گاہ صد بہار قرار دیتا ہے، اور وہ منصف حقیقی کس طرح جور و جفا کرنے والے باغیوں سے ہم کو ہمارا حق دلاتا ہے۔ اس پیدا کرنے والے کا ارشاد ہے، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوتے ہیں انہیں مردہ نہ سمجھو، وہ تو در حقیقت زندہ ہیں،
अपने रब के पास से रिज़्क़ पा रहे हैं। सुन यजीद सुन, तेरे लिए बस इतना ही जानना काफी है कि बहुत जल्द खुदाए जुल जलाल फैसला देगा। मोहम्मद मुस्तफा मुद्दई होंगे और जिब्राइल अमीन मदद करेंगे। हाँ, और वो लोग भी उसी हंगाम अपना अंजाम देख लेंगे जिन्होंने जमीन हमवार करके तुझे इस जगह तक पहुंचाया और फिर अल्लाह और रसूल का कलमा पढ़ने वालों की गर्दनों पर मुसल्लत कर दिया। जब हिसाबो किताब का वक्त आएगा तभी पता चलेगा कि जो ज्यादतियां करते हैं उनको कितनी बुरी सजा मिलती है, और उसी लम्हे ये भी वाजे हो जाएगा कि किसे बदतरीन जगह दी गई और किसके साथी किस दर्जे बूदे निकले। ए यजीद, ये तो जमाने का इनकलाब है कि मुझे तुझ जैसे आदमी से बात करने पर मजबूर होना पड़ा। तुझे तो मैं बहुत छोटा और बेवकत समझती हूँ, अलबत्ता तेरी सरजनिश को बड़ा काम और तेरी मलामत को एक अच्छी बात करार देती हूँ। हाँ, तुझसे मुखातिब होने की वजह सिर्फ ये है कि आंखों में आंसू उमड़ रहे हैं और कलेजे से आंचें निकल रही हैं। किस कदर हैरत का मकाम है कि वो खासाने खुदा जिन्हें उसने इज्जो शर्फ देकर फरज फरमाया, वही फतेह मक्का के दिन हमारे आजाद किए हुए शैतान सिफत गुरोह के हाथों तहे तेग हों। दुश्मन की आस्तीन से अभी तक हमारे शहीदों का लहू टपक रहा है और आज भी उनके लबो दंदा पर हमारा गोश्त चबाने के निशान मौजूद हैं। उन कुश्तगाने रहे तस्लीम के पाको पाकीज़ा अजसाम दामने सहरा में बेगोरो कफन पड़े हैं। ए यजीद, अगर आज हमें जंगी कैदी बनाकर तू समझ रहा है कि कुछ हासिल कर लिया, तो याद रख कल तुझे इसके मुकाबले में सख्त नुकसान उठाना पड़ेगा। और ये बात न भूलना कि तूने अपने अमाल की सूरत में जो भेजे गए बस वही पाएगा। नेज़ रब्बुल आलमीन अपने बंदों पर कभी जुल्म नहीं करता। हम अल्लाह के सिवा न किसी से अपना हाल कहते हैं और न किसी के पास फरियाद ले जाते हैं। सिर्फ उसी की जात पर हमारा भरोसा है और वही हम सबका मरकज़ और एतमाद है। ए यजीद, तेरे पास मकरो फरेब का जितना जखीरा है उसे जी खोल कर काम में ले आ। हर तरह की सही कोशिश में भी कोई दकीका न उठा रखना। अपनी सियासी जिद्दोजहद को मजीद तेज कर दे और हाँ, सारी हसरतें निकाल ले, तमाम आरज़ुएं पूरी कर ले। मगर इसके बावजूद तू ना तो हमारी शोहरत को कम कर सकता है और ना ही इस मौकफ में है कि हमें जो मकबूलियत हासिल है उसे मुतासिर कर सके। फिर ये भी तेरे बस में नहीं है कि हमारी फिक्र को फैलने और हमारे पैगाम को नश्र होने से रोक दे। नीज तू हमारी मकसद की गहराई तक पहुंचने और गर्ज़ो गायत की गहराई को समझने से भी कासिर है। यजीद, तेरी फिक्र गलत है, तेरी राय खाम है। तेरी जिंदगी के महज चंद दिन बाकी रह गए हैं। तेरी बिसात उलटने वाली है और बहुत जल्द तेरे साथियों का शिराजा भी बिखरने वाला है। इसके अलावा वो दिन करीब है जब मनादी आवाज देगा, हातिफे गैबी कहेगा कि जालिमों पर खुदा की लानत, और हमदो सिपास अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। वो रब्बुल अरबाब जिसने हमारे पेशरो बुजुर्गों को अंजाम कार खैर और सादत के खजाने आमरा से इफ्तिखार बख्शा और हमारी आखिरी शख्सियतों को शहादत और रहमत की नेमते उज़्मा से सरफराज फरमाया। अरहमुर राहिमीन हमारे शुहदा के सवाब को कमालागी, उनके अजर को फरावा
اور ان کے وارثوں اور جانشینوں کو اپنے حسن کرم سے بہرہ مند فرمائے۔ یقیناً وہ بڑا مشفق اور حد درجہ مہربان ہے۔ ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔